دنیا ہزار رنگ سے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد سمرو سلام عرض ہے دوستو۔ آج 16 جنوری 2025 جمعرات کا دن ہے اور 9:30 بجے کا ٹائم۔ میں اس وقت ایک ابینڈنٹ اسٹرکچر، ایک ہسٹوریکل اسٹیشن زیل پارک پر کھڑا ہوں۔ میرے عقب میں زیل پارک ریلوے اسٹیشن کی تباہ شدہ عمارت بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم ایکسپلور کریں گے زیل پارک ریلوے اسٹیشن کو اور دکھائیں گے آپ دوستوں کو زیل پارک کے رنگ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے، مگر اس سے پہلے بیہائنڈ دا سین صبح ہم کتنے بجے نکلے تھے اور کہاں کہاں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، پہلے اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ 16 جنوری جمعرات کا دن ہے، صبح کے 8:30 بجے کا ٹائم ہے اور میں اپنے پیارے عزیز، بلکہ عزیز سے زیادہ میرے دوست ہیں، میرے ہم عمر ہیں، بچپن سے ایک ساتھ گزرا ہے ان کے ساتھ۔ تو آج ان کے پاس میں حیدرآباد میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو ابھی ناشتہ تیار ہے۔ ہماری آج کی آگے منزل جو ہے وہ زیل پارک ریلوے اسٹیشن۔ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے زیل پارک ریلوے اسٹیشن کے رنگ۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو حیدرآباد بھی گھمائیں گے۔ تو پہلے کرتے ہیں ناشتہ، پھر چلتے ہیں زیل پارک۔
دوستو یہ فرنٹ لک زیل پاک ریلوے اسٹیشن، اور یہ روڈ جا رہا ہے بدین کی طرف۔ بالکل مین روڈ کے اوپر یہ واقع اسٹیشن۔ واہ جی واہ۔ تو دوستو یہ سامنے اسٹرکچر ہے زیل پاک سیمنٹ فیکٹری کا۔ 1956 عیسوی میں نیوزی لینڈ کے تعاون سے یہ فیکٹری بنائی گئی، جس کی روزانہ کی پیداوار 1600 ٹن بتائی جاتی ہے، اور 1956 کے بعد ہی اس جگہ پر فیکٹری کے سامنے یہ زیل پاک ریلوے اسٹیشن بنایا گیا، جس کے ذریعے زیل پاک سیمنٹ فیکٹری کا جو سیمنٹ ہے وہ ملک کے دور دراز شہروں تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا، اور یہاں سے روزانہ 1 یا 2 لوڈ کم از کم نکلتے تھے۔ اور حیدرآباد کے بعد یہ سیکشن کا سب سے زیادہ آمدنی والا اسٹیشن، بالکل ساتھ یہ سامنے حیدرآباد بدین روڈ، مصروف شارع، یہاں گاڑیوں کا آنا جانا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر اس سیکشن پر کتنا بڑا ایک وسیع موقع تھا ریل کے پاس، مگر ریل نے یہ موقع گنوا دیا، اور روڈ کے مقابلے میں جو ریلوے ٹریک ہے وہ دن بدن خستہ حالی کا شکار ہو گیا، وہ آخر کار وہ بند ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اسٹیشن بلڈنگ کے قریب سے، دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے سامنے پارسل گودام ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اوپن ویٹنگ ہال۔ ماشاءاللہ جس سامنے ٹکٹ گھر کے آثار اب بھی نمایاں ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر کبھی مسافروں کو ٹکٹ فراہم کی جاتی تھی، ساتھ میں یہ نوٹس بورڈ بھی موجود ہے، کرایہ نامہ بدین، تلار، پل، ماتلی، ٹنڈو محمد خان، نورائی شریف، کھتڑ، حیدرآباد، کوٹری۔ تو یہ سیکشن تھا۔ آخری وقتوں میں کرونا سے پہلے صرف ایک گاڑی 179 اپ اور 180 ڈاؤن چلا کرتی تھی، اور کرونا کے بعد یہ سیکشن مکمل طور پر بند ہے۔ تو اس بلڈنگ میں دائیں ہاتھ پر آخری کمرہ دفتر اسٹیشن ماسٹر، اسٹیشن بلڈنگ بالکل خستہ حال ہو چکی ہے۔ اوپر یہ چھت کا منظر آپ ملاحظہ کیجئے ذرا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسٹیشن بلڈنگ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لیور فریم، یہ 2 لیوروں پر مشتمل، جو کہ اپ اور ڈاؤن سگنلز کو ڈیل کرتے تھے۔ واہ جی واہ۔ تو اب یہی نشانات بچے ہیں اسٹیشن پر۔ اسٹیشن بلڈنگ کے سامنے ہی کوئی درخت تھا جس کی صرف یہ باقیات بچی ہے، اور آگے ایک بینچ کے آثار ابھی تک نمایاں ہیں۔
کہ کبھی یہاں لوگ بیٹھتے ہوں گے، مسافر بیٹھتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور درخت کا تنا، اس سامنے واش روم، پلیٹ فارم کے اس طرف بھی جو ہے حفاظتی گیر لگی ہوئی ہے، اور یہاں بھی یہ دیکھیے کافی ساری ریل جو ہے اسٹاک کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے جی ریل کا کتنا بڑا سرمایہ ایسے ہی بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ نیمنگ بورڈ وغیرہ بالکل ختم ہیں، ان کے کوئی نشانات نہیں مل رہے۔ البتہ ایک مائل سٹون نظر آیا ہے مجھے 5/2، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیشن 4 نہیں بلکہ 5 کلومیٹر حیدرآباد سے فاصلے پر واقع۔ حیدرآباد بدین سیکشن 1904 میں جس کو قائم کیا گیا، آج بالکل بند حالت میں، ابینڈنٹ حالت میں، اور اپنے آخری دن گن رہا ہے۔ دوستو یہ ذیل پارک ریلوے اسٹیشن 1956 کے بعد بنا ہے، کیونکہ میرے دائیں جانب ذیل پارک سیمنٹ فیکٹری 1956 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور یہ فیکٹری جو ہے نیوزی لینڈ کے اشتراک سے، تعاون سے یہاں پر قائم کی گئی تھی، اور تقریباً روزانہ 1600 ٹن جو ہے اس کی پروڈکشن تھی۔ تو اس سیمنٹ کو نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بیچنے کے لیے یہاں پر اس اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور تقریباً 1-2 لوڈ جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر سیمنٹ فیکٹری سے حیدرآباد کے وایا ملک کے دوسرے حصوں میں جاتا تھا۔ مگر تقریباً 15 سال سے فیکٹری بند ہے، اور اسٹیشن بھی عملاً بند ہے۔ اب تو یہ سیکشن بھی عملاً بند ہے۔ تو دوستو یہ سیکشن جو ہے برٹش دور کا ایک تحفہ تھا جس کو ہم سنبھال نہ سکے۔ 1904 ایچ اینٹیکن نے اپنی گزٹ جو 1907 میں چھپی تھی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سیکشن کو 15 اگست 1904 میں اس سیکشن کا افتتاح کیا گیا، مگر عملاً 2 مہینے کے بعد 15 اکتوبر 1904 کو یہاں سے گاڑیوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس سیکشن کو انڈیا کے ساتھ آگے رنکچ کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان سے گزار کر، یا دوسرا آپشن تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک بچھا کر ممبئی، بڑودہ اور سینٹرل انڈیا تک اس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد برٹش سرکار کی طاقت ٹوٹ گئی، اور جس کے بعد یہ پروجیکٹ آگے نہ بڑھ سکا، اور تقریباً 4-5 سال یہ ریلوے ٹریک بھی بند رہا۔ پھر دوبارہ 13 اگست 1922 کو یہ ٹریک دوبارہ چلا، مگر پھر آگے دوسری جنگ عظیم میں برٹش حکومت کا وہ جو سورج تھا وہ طلوع ہو گیا، اور مکمل طور پر ان کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں ان کو اس بر صغیر سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ مگر بدقسمتی سے 1947 یعنی بٹوارے کے وقت جو کچھ وہ ہمیں دے گئے، ہم اس کو بھی سنبھال نہ سکے۔ پورا اسٹرکچر ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے سیاستدانوں نے پورا زور روڈ پر لگا دیا، اپنی پوری صلاحیتیں روڈ کو سونپ دی، جبکہ جو غریبوں کا یہ ایک سہارا تھا جس کے کرائے مناسب آج بھی مناسب ہیں روڈ کے حساب سے۔ غریب آدمی ریلوے پر سفر کرنا چاہتا ہے، مگر اس کو سہولت نہیں ہے۔
ساتھ میں یہ روڈ بھی ہے، حیدرآباد بدین روڈ ساتھ میں چلتا ہے۔ روڈ پر ایک گاڑی 120 کلومیٹر پر جا رہی ہے اور آپ کی ٹرین جو ہے 30 سے 35 کلومیٹر پر جائے گی تو کون چڑھے گا اس پر؟ تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے روڈ کی طرف چلے گئے اور ہمارے ریلوے اسٹیشن ویران ہوتے چلے گئے۔ جہاں پر ایک گاڑی چلائی جاتی تھی 179 اپ اور 190 ڈاؤن، وہ بھی ہفتے میں صرف ایک بار، پیر کے دن اس کو چلاتے تھے صبح حیدرآباد سے، جو شام کو واپس بدین سے آ جاتی تھی۔ مگر اب کافی سالوں سے کرونا کے بعد وہ سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب یہ عمارت ہی بچی ہے، ایک نشان ہے جو کہ برسات، گرمی، دھوپ کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسمار ہوتی جا رہی ہے، اور شاید کچھ سالوں کے بعد ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہاں بھی کبھی ریل چلتی ہے۔ دوستو، پلیٹ فارم کے عقب میں روڈ کے بالکل اوپر یہ 16 دکانیں بنی ہوئی ہیں، مگر افسوس کہ یہ ان میں سے ایک بھی دکان کام میں نہیں آ رہی۔ پوری یہ مارکیٹ اب تک بند پڑی ہوئی ہے۔ سامنے کچھ معلومات لکھی ہوئی ہیں: پاکستان ریلویز کی نئی تعمیر شدہ دکان۔ ان دکانوں کی نیلامی 15/7/2017 بوقت 12 PM حیدرآباد ریلوے ریسٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ تو یہ 2017 کا ایک اسٹرکچر مگر آج تک آباد نہ ہو سکا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ تو ارباب اختیار ہی بتا سکتے ہیں یا ریلوے آفیشلز ہی جانتے ہوں گے، مگر یہ تقریباً 7 سال سے یہ ویران پڑا ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کوشش، آج کی محنت۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ کوشش بھی پسند آئے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم ذیل پاک ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے آپ کو بنیادی معلومات فراہم کریں، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، ہم بڑی دور سے یہاں پر چل کے مختلف سائٹس پر جاتے ہیں اور آپ کے لیے یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر کم از کم آپ اپنے ایک دوست کو بھی شیئر کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی، اور علم و آگاہی کا یہ سفر رواں دواں ہے۔ تو سانسوں کی سلامتی تک انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات دوسری سائٹ پر۔ تب تک چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔